أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، میں کل جو ویلوڈ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، قرآن کے اصولوں کے مطابق کر دے۔ کل میں نے جو ویلو بنایا تھا تو 213 پہ ختم کیا تھا۔ آج میں 214 سے شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یا تم گمان کرتے ہو کہ ہم داخل ہوں گے جنت میں جس وقت آ گئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے۔ مستہم الباساء، پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور بیماریاں اور زلزلے، حتیٰ اس حد تک یقول الرسول، کہہ دیا رسول نے، اور ان لوگ والذین آمنوا، ان لوگوں نے، معہ جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی۔ تم کہتے ہو کہ ہم آسانی میں ہم پہنچ جائیں گے جنت میں، ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیا تم کو مثال ان لوگوں کی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے تھے؟ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، اور جب ان کو پہنچتی تھی تکلیفیں دشمنوں کے ہاتھ سے یا دین اسلام کے راستے میں، یعنی جہاد میں، یا کافروں کے ذریعے، اور بیماریاں آتی تھی ان پر قسم قسم کی، یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے، اس پہ اتنی یہ تکلیفیں کیوں آئی ہیں اور اس پہ یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، بعض اوقات وہ آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش وہ ہوتی ہے کہ انسان وہ جس پر آزمائش ہوتی ہے وہ دین کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ آزمائش ہے۔ اور جس پہ تکلیفیں آئیں وہ نماز چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، تو وہ اس پہ عذاب ہے، وہ اس پہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ ہے، اور ان کے لیے یہ تکلیفیں یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ تم کو نہیں آئی مثالیں ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے، اور پہنچی تو ان کو جنگ میں جنگیں کی ہیں کافروں کے ساتھ، کفاروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور وَالضَّرَّاءُ، اور بیماریاں آئی ان پہ، قسم قسم کی بیماریاں، وبائی امراض اور قسم کی بیماریاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور زلزلے آئے، حتیٰ اس حد تک یقول الرسول، کہہ دیا رسول نے بھی، اور والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ تھے ایمان لانے والے، رسول نے بھی کہہ دیا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یعنی استغفر اللہ، وہ امید نہیں تھے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں تھے، مگر چونکہ ان زلزلوں، ان بیماریوں اور جنگوں میں وہ حد سے زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، بہت زیادہ، تو تھوڑی سی برداشت، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کب، انہوں نے نا امیدی نہیں کی، انہوں نے کہا کب آئے گی مدد اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر یہ آیات نازل کی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، سنو، بے شک مدد اللہ کی نزدیک ہے۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، کبھی بھی تکلیف آئے، کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، کبھی کسی قسم کی تکلیف آئے، بیماریاں آئیں، انسان میں ہر قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، تو دل برداشتہ کبھی نہ ہویا کرو، دین کی طرف رغبت کر لیا کرو، 2 رکعت نفل دے کے اپنے لیے دعا کرو، اپنے اہلخانہ کے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک مدد اللہ کی نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ یعنی اللہ کے راستے میں
جو بھی تمہارے پاس ہو وہ دو، یعنی گھر میں جو بھی یعنی پکا ہو جو ترکاری یا روٹی وہ بھی دو تو وہ بھی اللہ کے پاس یعنی اللہ کے در میں بڑی جگہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک آدمی 1000 روپیہ کروڑ روپیہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے پاس ہوگا۔ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک خلوص کی بات کرو، ایک محبت سے بات کرو، کسی بیمار کا بیمار پرسی کرو، یا کسی کے گھر پہ جاؤ، اس کی جو پریشانی ہے اس کی پریشانی سنو۔ اگر تم رفع کر سکتے ہو تو رفع کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو کم سے کم اس کو تسلی تو دے دو گے نا۔ یا کسی کے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے تو ان کے گھر میں 3 دن جاؤ اور بغیر کھائے پیے ان کے گھر سے واپس آؤ۔ یہ نہیں کہ وہاں جاؤ تو اپنی عزت بڑھاؤ، اپنے لیے کھانے پینے کی فرمائشیں کرو، یا خفا ہو یا اس کے پیچھے پھر باتیں کرو اور پیغوریں ان کے دو۔ تو یہ نہیں، اس کے پاس 3 دن بیٹھو بغیر کھائے پیے ان کو تسلی دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کیا خرچ کریں، تو کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقتم من خیر، تم خرچ کرو نیکیاں، خیر جو بھی تم سے ہو سکے۔ یہ بھی میں نے بیان کی ہے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ جب یہ حیاتیں آئیں تو اصحاب کیا کرتے تھے کہ یعنی جو صبح جائے گا تو شام تک اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جب سے شام کو جائے گا تو صبح اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو وہ کیا کرتے تھے سردی کے دنوں میں رات کو بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، اور گرمی ہوتی تھی تو صبح سحر اس نماز سے نکلتے تھے اور بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ یعنی سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، تو یعنی زیادہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہوں گی۔ تو کہو جو بھی خرچ کرتے ہو نیکیاں خرچ کرو، فللوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین اور غریبوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مصرف بتا دیا کہ تم خیرات کرو، زکوٰۃ دے، مگر والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ خیرات اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا حق ہے تم پر، تمہاری دولت پر، تمہارے گھر کے ماحول پر، تمہاری زندگی پر ان کا پورا حق ہے۔ ان کے حق کے مطابق ان کے ساتھ خلوص نیت سے ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھو۔ جو ماں باپ کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت کما سکتے ہیں، اور جن کے دونوں نہیں ہیں، ایک زندہ ہے، باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، تو ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا رویہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو سکتے ہیں، اور دین اور دنیا کی رحمتیں اور مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی سمیٹ سکتے ہیں۔ تو آج کل میری بہنوں میرے بھائیوں، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں مائی تو کتھو آئی، مائی تو کتھو آئی، تم تو ہے ہی نہیں۔ آج کل کی بیویاں آ جاتی ہیں تو بیویاں کہتی ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، تمہارے والدین کچھ بھی نہیں ہیں۔ والدین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جھگڑا فساد دنگا نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اس بہو کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہر وقت اسے پیغوریں نہیں دینی چاہیے، ہر وقت ان کو تانے اور دیا نہیں دینی چاہیے۔ مگر ایک ساتھ یا سسر جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اپنے اسلام سے دین سے کام رکھتا ہے، یا جو بھی اس کی مصروفیات ہیں اس سے کام رکھتا ہے، وہ بہوؤں کے درمیان میں کچھ بولتا نہیں ہے یا بولتی نہیں ہے، تو پھر اس کی خدمت کرنا لازماً ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں ایک زندہ ہے اور اس نے خدمت نہیں کی، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بیویاں نہیں بخشا سکتی ہیں، بیویوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتی ہو، اولادوں کی وجہ سے بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہو۔ جنت میں جاؤ گے تو والدین کی خدمت کر کے جاؤ گے، والدین کے ساتھ رویہ، اور ایسے والدین ہیں جو کہ تم سے نہ کپڑا چاہتے ہیں، نہ بیزار چاہتے ہیں، نہ کھانا پینا چاہتے ہیں، صرف توجہ چاہتے ہیں۔ اور آج کل کی بیویاں ساس کو توجہ بھی نہیں دیتی، وہ توجہ یعنی تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیں، 1
ایک گھنٹہ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، پھر 12 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ دے دو تو یہ بھی بڑی مہربانی ان کی ہوگی اگر دے دے تو اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کو، باپ کے رشتہ داروں کو، ماں کے رشتہ داروں کو، یعنی آس پاس ہمسایوں کو، یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو، یعنی تمہارے محلے میں کوئی آیا یا مسجد میں کوئی آیا تو وہ مسافر ہے، اس کے ساتھ نیکیاں کرو، اس کو جو بھی اس کو ضرورت ہے، یعنی سردی ہے اس کو کسی چادر کی ضرورت ہے، اس کو کسی تکیے کی ضرورت ہے، یا اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے نیکی، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو بھی تم نیکیاں کرو گے، یعنی کسی انسان کے ساتھ نیکی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مقرر کیا تم پر جنگ وہ جو بری لگتی ہے تم کو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکے کہ یہ چیز بری لگتی ہے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ جنگ مقرر کی تو یہ ان کو بری لگی ہے، یعنی جہاد جو بھی ہے، مگر یہ حیات جو ہے خالی جہاد کی طرف منسوب نہیں کی جاتی، عام زندگی پہ بھی اس کا املاک ہوتا ہے۔ عام زندگی کیا، ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی، یعنی ایک بیوی ہے یا ایک جو بھابھی ہے یا جو رشتہ دار ہیں یا ایک گھر ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، مگر ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہ ہو سکے وہ بیوی جو رشتہ دار جو بھابھی یا جو چاچی مامی یا کوئی دادی نانی، کوئی بھی دادا نانا ماموں چاچا چاچو، وہ تمہیں برے لگتے، ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکے کہ وہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ شر ہو تمہارے لیے، یعنی تم دوستوں کے، آج کل دوستانہ بہت آگے ہو گیا، رشتہ داریاں پیچھے ہو گئی، دوستانہ آگے ہو گیا۔ دوستانہ جو تمہیں دوست اچھے لگتے ہیں، ان سے تم محبت کرتے ہیں، ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، ذرا اس بات پہ، ذرا اس حیات پہ غور کرو کہ وہ چیز جو تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ ہو سکے کہ وہ جو اچھی لگتی ہے، وہ جو تمہیں بری لگتی ہے، اور ہو سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر کر دے، اور وہ چیز جو تم محبت کرتے ہو اس چیز سے، یعنی ماں باپ کہتا ہے کہ لڑکی سے شادی نہ کرو یا اس لڑکے سے شادی نہ کرو، اور وہ لڑکی یا لڑکا کہتے ہیں ہم اسی سے شادی کرتے ہیں، تو ہو سکے وہ شر ہو تمہارے لیے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں تو ماں باپ کا کہا مانو۔ جو ماں باپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اب بچے جو اپنے طور پہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ نامناسب ہیں اور دین اسلام کے خلاف ہیں اور وہ شر ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے دنیا میں، یہ جو مناسب حالات ہو رہے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ قسم قسم کی بیماریاں، اگر ہم دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں تو بیماری ہمارے نزدیک بھی نہیں آئے گی، یہ پریشانیاں ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ باقی تھوڑی بہت جو پریشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑی پنش کے لیے ہوتی ہیں کہ میرا بندہ میری طرف نزدیک ہو جائے، اور میں اللہ کی طرف جب نزدیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، یا ہوتی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ غمگین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو بار بار دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔